بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیبیٹ۔ ناظرین، بندیال صاحب کے کارنامے، رات کی عدالتیں اور ایک حکومت کو الوداع کیا اور دوسری حکومت کو خوش آمدید کیا۔ الیکشن نہ ہوئے، ملک پاکستان مشکل میں پھنستا گیا اور پھنستا ہی گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت اپنے منصب پہ فائز ہو چکے ہیں۔ اس وقت عمر عطا بندیال ایک سابق چیف جسٹس ان کے نام کے ساتھ لگ چکا ہے۔ ان کا دور کچھ لحاظ سے دیکھیں تو بڑا سیاہ دور ہے۔ سب سے عدلیہ کی زیادہ بے تقیری چیف جسٹس جو تھے عمر عطا بندیال، ان کے دور میں ہوا۔ یہ پیچھے تقریباً 16 ماہ چیف جسٹس آف جو پاکستان تھے عمر عطا بندیال، ان کے آرڈر کو رد کیا گیا۔ الیکشن کا آرڈر 14 مئی کو دیا گیا، وہ بھی رد کیا گیا۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے جو ایک فیصلہ کیا تھا 9 اپریل کی رات کو، ایک بڑا یعنی کہ از خود نوٹس پہ جلد بازی میں ایک بڑا فیصلہ کیا، اور جو عمران خان صاحب کی حکومت جو اس وقت موجود تھی، لیکن اس کو گھر بھیجا، اور گھر بھیجنے کے بعد نئی حکومت جو ہے وہ بنی تھی، پی ڈی ایم کی حکومت، وہ معرض وجود میں آئی۔ ناظرین، چیف جسٹس آف پاکستان مختلف کیسز میں فیصلے مختلف سناتے رہے، لیکن کچھ فیصلے انہوں نے بڑے ہی سخت سنائے اور ملک کے لیے وہ بڑے ناقابل برداشت ثابت ہوئے، اور ملک کے لیے وہ اچھے ثابت نہ ہو سکے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال تو چلے گئے، وہ اپنا جو ٹینور رہا پورا کیا اور وہ رخصت ہوئے۔ عمران خان صاحب کی اس وقت حکومت تھی، اور عمران خان صاحب نے تو ایک سائفر آیا تھا جو مداخلت تھی واضح طور پر ملک پاکستان میں۔ بیرونی طاقتوں نے کہا کہ اس کی حکومت ہم نے نہیں رہنے دینی، اور یہاں پر جو لوگ اس میں شمول تھے، اور ایک وہ موشن جو اڈاپٹ کی گئی پارلیمنٹ میں، اور اس پہ جو ہے وہ ووٹنگ کا عمل تھا، اینڈنگ عمل تھا، اور اس عمل کو روکا گیا ایک بطور سائفر کے، کیونکہ عمران خان نے سب کے سامنے سائفر رکھ دیا تھا۔ آرمی چیف کے سامنے رکھا، سپریم کورٹ کے سامنے رکھا، اس کے بعد اسپیکر اسد کیسر کے سامنے رکھا، اور صدر کے پاس بھی وہ سائفر کی جو کاپی ہے وہ موجود تھی۔ لیکن اس سائفر کو ہی رد کیا گیا۔ جو وہ سائفر تھا اس کی بنیاد پر اسپیکر کی رولنگ تھی، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کی رولنگ تھی کہ یہ سائفر اس وقت ایک بہت بڑا پاکستان پہ حملہ ہے، پاکستان کی خودداری پہ حملہ ہے، تو اس کی بنیاد پہ ہم ووٹنگ کو ملتوی کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کال کر دیے گئے تھے عمران خان صاحب کی جانب سے۔ لیکن وہ سارا معاملہ یکساں اس طرح بدلا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا رات اور اس کا کیس لگا دیا، اور اس کا پھر جلد ہی جو ہے وہ فیصلہ اس وقت کی جو اپوزیشن تھی ان کو تھما دیا گیا۔ اگر اس وقت ملک میں الیکشن ہو جاتے تو شاید آج یہ صورتحال ہی نہ ہوتی جو اس وقت ملک میں ایک مہنگائی کی اور ایک لا قانونیت کی صورتحال ہے۔ لیکن اس وقت ایک سائفر آیا، ایک واضح حقیقت تھی، اور آج بھی اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، لیکن ملک کے چیف جسٹس نے اس کو جھٹلایا اور اس کو قبول کرنے پر وہ راضی مند نہ ہوئے۔ اور عمران خان صاحب بار اس پہ کہتے رہے کہ ایک ہائی فائی جو انکوائری ہے وہ کروائی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس جو ساری صورتحال میں کون اصل ملوث ہے۔ لیکن ان کی بات کو نہیں سنا گیا، بالکل نہیں سنا گیا، اور ایک ملک پاکستان پر ظلم کیا گیا۔ ایک سیاہ دور جو ہے وہ شروع ہوا، اور وہ سیاہ دور اب تک شروع ہے۔ اصل میں قاسم جو سوری صاحب ہیں، انہوں نے واضح طور پر رولنگ دی کہ یہ ایک مداخلت ہے ملک پاکستان کے آزادی پر، اور یہ قابل برداشت نہیں ہے، یہ ہم کبھی برداشت کر نہیں سکتے۔ اور اس پہ ہی رولنگ پہ ہی چیف جسٹس صاحب نے از خود نوٹس لے کے راتوں رات عدالت لگا لی، اور باقاعدہ اس پہ ایک فیصلہ جو لکھا اور کہا کہ ووٹنگ بھی کروائیں، یہ بھی کریں، وہ بھی کریں، یعنی کہ ایک پراپر طریقہ کار بنا دیا اس ساری جو مداخلت ہوئی تھی، اس مداخلت کو کامیاب کے لیے۔ یعنی کہ ایک سیاہ دور کی جو ہے وہ شروعات ہونے جا رہی تھی۔ الیکشن کو کمیشن کو جب بلایا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن
ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، 7 ماہ تک نہیں ہو سکتے، اور چیف جسٹس صاحب اس رائے سے متفق ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، نئی حکومت آئے، الیکشن کرائے، ووٹنگ کرائے، اور وہ نئی حکومت مارد وجود میں آئے اور وہ ملک کو چلائے۔ مطلب اصل میں یہ تھا، اور وہ ملک میں حکومت آئی جنہوں نے 16 ماہ گزارے اور اس ملک پر ایک بہت ہی حد سے زیادہ ظلم کیا، اور وہ ظلم آج بھی لوگ سہ رہے ہیں۔ لا قانونیت کے وار وار کیے گئے اور بار بار کیے گئے، کسی نے کسی کا احساس نہ کیا، ماؤں بیٹیوں کی عزتیں نیلام کی گئی، اور اس ہی پی ڈی ایم کی حکومت میں وہ ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ لیکن اس کے سب سے بڑے میری نظر میں جو سپورٹیج تھے وہ چیف جسٹس ثاقب چیف جسٹس عمر عطا مدیال تھے، جو ان لوگوں کو ہم پر قابض کر گئے 16 ماہ کے لیے۔ آج وہ چلے گئے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، میری دعا ہے، لیکن ان سے ایک مضبوط عدالتی فیصلے نہیں ہو سکے اور عدالت کی ریٹ وہ قائم نہیں کر سکے، اور اس 16 ماہ کی حکومت سے بھی وہ عدالت کے فیصلے منوا نہیں سکے، ایکسیپٹ نہیں یہ لوگ کر سکے ان فیصلوں کو، اور نہ اس پہ عمل ہوا۔ ایک سیاہ دور تھا، لیکن وہ الوداع ہوئے۔ اب نئے چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب اس وقت منصب پر پہنچ چکے ہیں اور وہ اپنی کارروائی شروع کریں گے آگے۔ امید بہتر کہ انشاءاللہ ہے کہ اللہ آنے والے وقت ملک پاکستان کے لیے بہتر کرے۔